اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت پر نقلی دلیل بیان فرماتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے الوہیت کا اور ابنیت کا، معاذ اللہ، اس کو رد فرماتے ہیں نقلی طور پر۔ فرمایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، اس کے اندر جو باتیں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر ہم نے بیان کی ہیں۔ یہ قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تردید نہیں کرتا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ تورات اور انجیل جو اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، جن کو یہ ماننے والے ہیں، آیا ان میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق معاذ اللہ الہ ہونے کی بات موجود ہے، یا ان کے معاذ اللہ کا بیٹا ہونے کی کہیں بات کوئی موجود ہے؟ کہیں ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن پاک بھی بالکل ان کی حق کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، وہی کچھ بیان کر رہا ہے جو ان کے اندر بیان ہے، جب وہاں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ وہ جو پہلے کتابیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں اور اپنے انبیاء پر جو معجزات اتارے ہیں، ان میں کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور وہاں کہیں بھی یہ بات مذکور نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ خدا ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب ان کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے تو قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے، تردید نہیں کرتا۔ تو اگر ان کا ایمان تورات اور انجیل پر ہے تو پھر ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ الہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور آیت کے دوسری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ عقلی دلیل پھر ذکر فرمائی اپنی طاقت اور قدرت پر اور اپنے الہ ہونے پر، کہ جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور وہ عذاب دینا واللہ عزیز، وہی دے سکتا ہے جو زبردست قدرت والا ہو، اور وہ میں ہوں، اور عزیز ہوں کہ میں عذاب شدید دینے پر قادر ہوں، میں طاقت والا ہوں، قدرت والا ہوں، ذو انتقام لینے والا ہوں، کہ وہ میری دسترس سے باہر نہیں ہے۔ میں عذاب دینے پر قدرت بھی رکھتا ہوں، اور اس عذاب کا وقوع بھی ہوگا جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا رد اس طرح فرمایا کہ معاذ اللہ عیسائیوں کا خود یہ عقیدہ ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اکٹھے ہوئے اور کوشش کی ان کو قتل کرنے کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ وہ حالانکہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ذکر آئے گا،
لیکن ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو اس وقت ان کے دشمن تھے، انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پہ چڑھا دیا تھا، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ تو ان کے اپنے عقیدے کی اس بات سے تردید ہوتی ہے کہ اللہ تو وہ ہیں جو عذاب شدید ان منکروں کو دیں گے، اور وہ زبردست طاقت اور قدرت والے ہیں اور انتقام لینے والے ہیں۔ تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، تو پھر وہ تو ایسی قدرت نہیں رکھتے، وہ تو ایسی طاقت والے نہیں ہیں کہ جو اللہ جو الوہیت جس سے الوہیت کا اس بات ہوتا ہو۔ تو خود ان کے عقیدے کے مطابق اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ وہ الہ نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے لفظ ذکر، اور قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ لفظ ذکر فرمایا نزلہ، جس کا مصدر تنزیل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک آپ پر بتدریج تھوڑا تھوڑا موقع محل کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اور باقی کتابوں کے لیے قرآن پاک میں اکثر لفظ انزلہ ذکر ہوا ہے، جس کا مقصد انزال ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ۔ تو باقی کتابیں جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ انبیاء کو ملی ہیں۔ قرآن پاک جو ہے یہ 23 سال کے عرصہ میں بتدریج موقع محل کے مطابق آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کیا آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ اور آگے علیحدہ سے بھی ذکر فرمایا، اور نازل کیا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یعنی قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا جو کہ ہدایت کا سبب تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے یعنی معجزات اپنے انبیاء کو دیے، جس سے لوگوں کو وہ بھی ہدایت کا لوگوں کے لیے اور رہنمائی کا سبب تھے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اللہ رب العزت اس عذاب کے دینے پر قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں، ذو انتقام، اور انتقام لینے والے ہیں کہ اس عذاب کو واقع بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکامات پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی فہرست سے محفوظ فرمائے جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک فرمان کا محافظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔